سفید کا جو چھلکا ہے اس کی وہ مالک نہیں ہے، اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر سفید چھلکا ہے، اس کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ ہمارے معبودوں کو چھلکے کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟ بھی چھلکے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تشبیہ دیا ہے، کیا ایک تشبیہ ہے، ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر سفید سے چھلکے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دیا کہ اب اس کو یوں تصور کر لو، اس کو یوں تصور کرو کہ کھجور جو ہم کھاتے ہیں ایک اس پر گری ہے اور ایک اس پر سفید چھلکا ہے اور اندر اس کے گٹھلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گٹھلی کو خیال یوں کر لو کہ یہ ہمارا معبود مرا پڑا ہے، یہ ہمارا معبود ہے جو مر گیا، اور سفید چھلکے کو تصویر دے دو، تم یوں سمجھ لو کہ یہ ہمارے معبود کے اوپر کفن ہے۔ ہمارے معبود پر تو کفن سفید ہوتا ہے نا، کہ گٹھلی کو شمار کرو یہ میت، سفید چھلکے کو شمار کر لو یہ اس کے اوپر کفن، اور جو کھجور کی گری کو تم کھا جاتے ہو اس کو شمار کر لو یہ قبر کے اوپر مٹی ہے۔ قبر پر میت کو اور معبود کو دفن کیا، معبود کو دفن کر دیا، وہ قبر میں موجود ہے، اوپر اس کے کفن ہے، تم نے اوپر مٹی ڈال دی، کفن چور آیا، کون؟ کفن چور آیا، اس نے قبر کو توڑ دیا، مٹی کو ایک طرف ہٹایا، اس معبود کے جسم سے کفن کو چوری کر کے بھاگ گیا۔ معبود اپنے کفن کا مالک نہیں، معبود اپنے کفن کا مالک نہیں، یہ نہیں میں اپنی طرف سے۔ مثلا تمام اصول کی کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کفن چور چوری کر کے کفن کو لے جائے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔ کفن چور کفن کو چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے۔ بھی کیوں نہیں کاٹیں گے؟ عربی زبان کے اندر لفظ تین ہیں، کتنا؟ ایک ہے سارق اور ایک ہے طرار اور ایک لفظ ہے نباش۔ کتنا لفظ آگے؟ تین۔ سارق کہتے ہیں چور کو، کیا ہم بھی اس کو چور کہتے ہیں۔ ایک ہے طرار، وہ کہتے ہیں جیب کاٹنے والے کو، یعنی ڈاکو، کیا ڈاکو۔ اور ایک لفظ نباش، یہ کہتے ہیں کفن چوری کرنے والے کو، کیا۔ لیکن عربی زبان میں لفظ تین آ گئے۔ اب قرآن میں حکم آیا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، مرد یا عورت جو بھی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کا ہاتھ کاٹ۔ لیکن عربی زبان کا لفظ یہاں پر کیا آیا؟ سارق۔ طرار کا ذکر بھی نہیں ہے اور نباش کا ذکر بھی نہیں ہے کہ ڈاکو ہو جیب کترا ہو اس کا ہاتھ کاٹیں یا نہ، اس کا بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ اور ایک وہ ہے جو کفن کو چوری کرتا ہے یعنی نباش، اس کا بھی یہاں پر ذکر نہیں ہے۔ چور کا ذکر آ گیا، سارق کا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سارق کہتے کس کو ہیں؟ سارق کس کو کہتے ہیں؟ یعنی چور کس کو کہتے ہیں؟ چور اسے کہتے ہیں کہ مال محترم، کیا یا جو کہہ دو مال متقوم، مال محترم، یعنی ایسا مال جس کی قیمت ہو، قیمتی مال حفاظت کی جگہ میں یعنی مکان میں، قیمتی مال حفاظت کی جگہ میں یعنی مکان میں، اور محافظ کی حفاظت میں موجود ہو کہ چوری کر جائے تو اس کو سارق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کمرے میں، گھر میں میں نے مکان سامان اپنا رکھ دیا اور خود بھی وہاں پر موجود ہوں، مال میرا محفوظ ہے، حفاظت کی جگہ میں، مکان میں، مجھے غفلت میں پا کر اس نے مال کو چوری کیا، میں یہ سویا ہوا ہوں، مال کو چوری کر کے لے گیا، اس کو کہتے ہیں سارق بھی، اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کا ہاتھ۔ اب آئے یہ تعریف طرار یعنی ڈاکو، جیب کترا۔ اب وہاں پر بھی مال محفوظ، محافظ بھی موجود، آگے محافظ غافل بھی نہیں بلکہ اس کو غفلت میں ڈال کر چوری کیا، کیا یا دھمکا کر چوری کیا، اس کے اوپر بھی سارے کی تعریف فٹ آتی ہوگی، اس کا ہاتھ بھی کاٹ دو۔ اب ہے نباش، کفن چور، تیسرا کیا بات دیا؟ کفن چور۔
اب قبرستان حفاظت کی جگہ نہیں ہے، حفاظت کی جگہ نہیں نا، اگر حفاظت کی جگہ ہوتی تو میت کو پھر قبرستان میں نہیں کوٹھی میں رکھتے نا۔ قبرستان مکان حفاظت کی جگہ نہیں۔ نمبر 2، وہاں پر محافظ حفاظت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، محافظ نہیں۔ اب یہ مال ہے، مثال کے طور پر کفن میرا مال ہے، وہ گیا قبرستان میں اور میں میت ہوں، میرے اوپر وہ کفن ڈالا گیا، اب میں محافظ اس کی حفاظت کر سکتا نہیں۔ کفن جو میرے اوپر موجود ہے وہ حفاظت کی جگہ میں نہیں۔ اب سارے سے اس کے اوپر تعریف فٹ نہیں آتی، اگر کفن چور کفن کو چوری کر کے لے جائے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹیں گے، کیونکہ تمام اصول فقہ کی کتب میں ہے کہ میت کفن کا مالک نہیں ہوتا، میت کفن کی مالک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا، قربانی تم نے کرنا ہے، ان جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اعتقاد یہ ہو کہ ہمارا معبود اکیلا اللہ کی ذات معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے فرمانبردار بن جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ،